نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز و مکرم حاضرین و سامعین، ابھی سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے ایک چیز بڑی وائرل ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایودھیا میں بابری مسجد جس جگہ پر تھی وہاں جنات کا قبضہ ہو گیا ہے، اور رام مندر بنانے کے لیے جو کرینیں، جو مشینیں وہاں لے جائی گئی تھیں، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے. اور غیر مسلموں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں نے کچھ وہاں کر دیا ہے، جنات کو بٹھا دیا ہے اور جن وہاں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں. اور سوشل میڈیا پر جس ویڈیو میں یہ بات وائرل ہو رہی اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے پنڈتوں کو بلایا جا رہا ہے اور وہ اس کا یعنی کچھ کر کے نراکرن کر رہے ہیں. یہ ایک ویڈیو ہے جو بڑا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ساتھیوں کے فون آئے، انہوں نے میسج بھی کیا کہ کیا حقیقت ہے اس چیز کی. تو آج مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بساط پر، اپنے بل پر جو تحقیق کر پائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس بارے میں ابھی تک کوئی اتھینٹک، جس کو کہیں گے نا، کوئی سورس اس لائن سے ہم نے کوئی دیکھا نہیں. یعنی کوئی نیوز چینل پر، معتبر قسم کے نیوز چینل پر یہ بات نہیں دیکھی، یا کسی آنکھوں دیکھے شخص نے وہاں جا کر کچھ دیکھا اور ہم کو بتایا ہو، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. میں نے سلسلے میں فیض آباد یعنی ایودھیا ہی کا جو پرانا نام ہے، بعد میں ان لوگوں نے نام، جیسا کہ ابھی حکومت ہر چیز کے نام بدل رہی ہے، اسلامی جو نام تھے ان کو ختم کر کے نئے نئے نام جو رکھ رہی ہے، تو فیض آباد جو اس کا پرانا نام ہے ایودھیا کا، وہیں کے ایک رہنے والے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہم نے ان سے رابطہ کیا جو فی الوقت دیوبند میں پڑھاتے ہیں. ان سے بات کی کہ اس بارے میں کیا حقیقت ہے. تو انہوں نے جو باتیں بتائی، دوستو بزرگوں، سب سے پہلے انہوں نے کیا بتایا اس کو سننے سے پہلے ہم آپ سے ایک بات عرض کریں کہ سوشل میڈیا ہے نا، یہ رطب و یابس کا مجموعہ ہے. سوشل میڈیا سے جہاں بہت سارے فوائد پھیل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں مفید امت میں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو جو نفع ہو رہا ہے دینی، اس سے زیادہ سوشل میڈیا یہ لوگوں کو نقصان میں مبتلا کر رہا ہے، افواہیں پھیلا رہا ہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا ریڈیو پر کوئی چیز آپ نشر کر دو تو وہ گاؤں گاؤں پہنچ جائے گی، پھر ٹی وی آیا وغیرہ وغیرہ. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ لمحے بھر میں، ایک سیکنڈ میں آپ سینکڑوں، ہزاروں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو. اور پھر وہ جو وائرل ہوتی ہے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے، ہمارے جو ایمان والے بھائی ہوتے ہیں خاص طور سے ایسی چیزوں میں جذباتی ہو کر ان کو بہت زیادہ نشر کرنے کی فکر کرتے ہیں. ہمارے ان دوستوں نے بتایا کہ اس طرح کی جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری افواہ کے قبیل سے ہیں. بلکہ جوڑنے والے نے تو یہاں تک جوڑ دیا کہ جیسے کعبہ جو بیت اللہ ہے اس کو ڈہانے کے لیے، اس کو منہدم کرنے کے لیے جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے حفاظت کی، اس لشکر کو تباہ کر دیا، ان کے ہاتھی کو اور جو ابرہہ تھا سب کو ہلاک کر دیا. تو یہاں پر بھی اس مسجد کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنات کے ذریعے سے محفوظ رکھا، اور وہاں پر مندر بنانے نہیں دیا جا رہا ہے، جنات کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی. اس طرح مطلب ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے. دیکھیں دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے جیسا کہ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ سب افواہ ہے. اللہ کی قدرت پر ہمیں بھروسہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہو سکے تو ایسا ہی کریں کہ وہاں پر وہ نہ بنا پائیں. ہماری بھی دعا ہے یہ. لیکن دوستو بزرگوں ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کی غلط فہمی کو ہم دور کریں، اور ایک پکا یہ عہد کریں کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات اگر آئے تو ہم دوستو بزرگوں، جیسا کہ ہم بار بار آپ سے بات عرض کرتے ہیں کہ یہ امت محققین سے، مفتیان کرام سے اور معتبر علماء کرام سے یہ امت کبھی خالی نہیں رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں ایسے امت کے جیالوں کو اور دین کے ایسے سپاہیوں کو ہر زمانے میں کھڑا کرتے ہیں کہ وہ الٹی سیدھی باتیں جو کچھ ہوتی ہے نا ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح رہبری کرتے ہیں، صحیح راستہ بتلاتے ہیں. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں اس طرح کا کچھ ہوا نہیں ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ہر بات کو تہ تک پہنچ کر تحقیق سے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے والے بنے، اور امت کے لیے اس میں وہ کام کریں جو امت کے حق میں مفید ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔